السلام علیکم عزیز طلباء، بزم حرف و حکمت میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ انٹرمیڈیٹ سال اول کے اہم سوال کی طرف آج ہم بڑھیں گے، جو کہ سب سے پہلا سوال ہے حصہ معروضی یا کثیر الانتخابی سوالات، جس کو ہم MCQs بھی کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ اس سوال میں 5 MCQs نثری اسباق میں سے آتے ہیں، 5 MCQs شعری اصطلاحات میں سے آتے ہیں اور 5 MCQs ادبی اصطلاحات میں سے اور 5 MCQs تذکیر و تانیث میں سے۔ تو ٹوٹل 20 MCQs اور 20 نمبر۔ ہر ایک نمبر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ایک بھی غلط ٹک کی وجہ سے آپ کا ایک نمبر ڈیڈکٹ ہو سکتا ہے، اور پیپر میں ایک نمبر طلباء کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں ادبی اصطلاحات میں علم بیان کی طرف۔ علم بیان، آج کے اس لیکچر میں علم بیان کا مفہوم، اقسام، اہمیت اور علم بیان کی اقسام میں تشبیہ اور استعارہ کی مکمل تفصیل پیش کی جائے گی۔ علم بیان اردو ادب و شاعری میں کلام کی خوبصورتی، فصاحت اور بلاغت کا بنیادی ضامن ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ کلام کے اندر آراستہ اور ڈیکوریشن کرنے کا کام دیتا ہے۔ جیسے کسی نے گھر بنایا ہو، عمارت بنائی ہو خوبصورت، لیکن جب تک ہم اس کے اندر انٹیریئر نہیں کرتے، جب تک اس کے اندر ووڈ ورک نہیں ہے، کرٹن اس کے کلر اسکیم نہیں ہے، جب تک ہم اس کو وائٹ واش نہیں کرتے، ووڈ ورک نہیں کرواتے، تب تک وہ گھر جو ہے اس کی خوبصورتی واضح نہیں ہوگی۔ تو کلام کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے علم بیان استعمال ہوتا ہے۔ علم بیان کا مفہوم کیا ہے؟ لفظی مطلب ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے لغوی معنی ہے واضح کرنا، روشن کرنا، ظاہر کرنا، کھول کر بیان کرنا، اور اس سے مراد ہے اپنے مافی الضمیر یعنی اپنے دل کی بات کو دوسروں تک پہنچانا۔ اصطلاحی مفہوم ہے، علم بیان وہ علم ہے جس کے ذریعے ایک ہی بنیادی مضمون یا خیال کو مختلف اسالیب یعنی انداز اور طریقوں سے اس طرح ادا کیا جائے کہ کلام میں دل آویزی، معنوی سحر اور فصاحت و بلاغت پیدا ہو جائے۔ علم بیان کی ادبی اہمیت کیا ہے؟ علم بیان تحریر میں بے رنگ سادگی سے نکال کر حسن اور جاذبیت عطا کرتا ہے۔ اس کی بدولت بات محض ابلاغ نہیں رہتی، یعنی صرف پہنچا دینا نہیں ہوتا، بلکہ قاری کے دل میں اتر جاتی ہے۔ دراصل یہ علم شاعروں اور ادیبوں کو تنوع بخشتا ہے، تاکہ وہ ایک ہی مفہوم کو 100 مختلف انداز میں بیان کر سکے۔ میر انیس کا بھی شعر ہے، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ علم بنیاد کے 4 بنیادی ارکان یا اقسام ہیں۔ اس میں پہلے ہے تشبیہ، جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کی بنیاد جیسا قرار دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے استعارہ، کسی لفظ کو اس کی حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ہے مجاز مرسل، اس میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ بھی ایک اور تعلق ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 کنایہ، یعنی پوشیدہ الفاظ کا استعمال جس سے لازم اور ملزوم معنی مراد لیے جائیں۔ تو سب سے پہلے علم بیان کے ایک اہم رکن یا علم بیان کی ایک اہم قسم تشبیہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تشبیہ میں سے MCQs طلباء کو آتے ہیں پیپر میں۔ تشبیہ، کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینے کا فن۔ اس کا لغوی مفہوم بھی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، اور اصطلاحی مفہوم ہے علم بیان کی اصطلاح میں جب کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا صفت کی بنیاد پر دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ مثلا بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، اس جملے میں بچے کی خوبصورتی کو واضح کرنے کے لیے اسے چاند سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ چاند کا حسن خوبصورت ہوتا ہے۔
اب اس میں سے MCQs کس طرح سے آتے ہیں؟ مطلب آپ سے پوچھتے ہیں تشبیہ کا لغوی مفہوم، تشبیہ کا اصطلاحی مفہوم، پھر پوچھتے ہیں تشبیہ کے اہم ارکان کون سی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ایک بات کہ تشبیہ کے 5 اہم ارکان ہیں، لیکن موجودہ جو نصاب تبدیل کیا گیا ہے اس کے مطابق تشبیہ کے 5 نہیں 4 ارکان ہیں۔ پڑھیں گے ہم 5 ہی، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 4 کس طریقے سے ہے۔ پہلا رکن یا پہلی قسم ہے مشبہ، وہ چیز جو کسی دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے۔ جیسے بچے کو چاند جیسا کہا تو اس میں مشبہ کیا ہوگا؟ بچہ۔ اب MCQs دونوں طرح سے آ سکتا ہے، وہ چیز جسے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے کیا کہلاتی ہے؟ تو آگے آپشن دی ہوتی ہے مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ، آگے 4 آپشن دی ہوتی ہے، تو آپ نے مشبہ پہ ٹک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مشبہ کیا ہے؟ وہ چیز جسے تشبیہ دی جائے، وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، وہ الفاظ، مطلب اس طریقے سے دونوں طرح سے MCQs آ سکتے ہیں۔ نمبر 2 مشبہ بہ، وہ معروف چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ اب جو اگزامپل تھی، مثال دی گئی، اس میں تھا بچہ چاند جیسا خوبصورت ہے، تو اس میں چاند مشبہ بہ، اس طریقے سے MCQs آ جائے گا۔ مشبہ بہ کیا ہے؟ حرف تشبیہ، وہ الفاظ جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں، مثلاً کی طرح، جیسا، مانند، مثل، جو، صورت، کاسا، کیسی، کیسے، سا، سی، سے، جیسا، مطلب اس قسم کے الفاظ۔ جیسے ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اب اس میں کی سی یہ لفظ، یا اس کو جو ہے نا وہ تشبیہ بولتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 وجہ تشبیہ، وہ مشترکہ خصوصیت یا صفت یا خوبی جو دونوں میں لازم ہو۔ اب بچے کو چاند کہا گیا، یاد رکھیے گا مشترکہ خصوصیت کا ہونا ضروری ہے۔ اب جیسے افریقہ کوئی شخص ہے، ہم اس کو یہ تشبیہ نہیں دے سکتے کہ یہ بندہ چاند جیسا خوبصورت، اپنی تخلیق میں وہ خوبصورت ہے، لیکن ہم اس کو اس طرح تشبیہ نہیں دے سکیں گے کہ یہ چاند جیسا خوبصورت ہے۔ یا اگر آگ ہے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آگ برف کی طرح گرم ہے، کیونکہ یہ تشبیہ کے اندر مشترکہ خصوصیت نہیں ہے۔ ان میں مشترکہ خصوصیت کا ہونا ضروری۔ ہاں یہ کہہ سکتے کہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، اب پانی ٹھنڈا ہے تو اس کے اندر مشترکہ خصوصیت ٹھنڈ ہے، ٹھنڈک ہے، تو وہ مشترکہ خصوصیت یا صفت جو مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان پائی جائے وہ وجہ تشبیہ ہے۔ 5ویں چیز غرض تشبیہ، وہ مقصد یا وجہ جس کے لیے تشبیہ دی جائے۔ جیسے بچے کے حسن کو ہم نے واضح کرنا ہے کہ خوبصورت ہے، اس کے اظہار کے لیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جملے میں یا پھر کسی شعر کے اندر تشبیہ کے 5 ارکان میں سے 3 رکن کا ہونا ضروری ہے، مشبہ، مشبہ بہ اور حرف تشبیہ۔ یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور جن الفاظ کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ باقی 2 وجہ شبہ اور غرض تشبیہ چھپے ہوتے ہیں، ہیڈن ہوتے ہیں، اس کو ہم بیان نہیں کرتے، سامنے نہیں لاتے، وہ کامن سینس کے ذریعے واضح کرنا ہوتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، مشبہ ایک MCQs آتا ہے، طرفین تشبیہ سے کیا مراد ہے؟ تو مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ اس سے اپوزٹ آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ کو کیا کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب ہے طرفین تشبیہ۔ ایک MCQs آپ کو آتا ہے، تشبیہ کی بنیاد کس پر ہے؟ حقیقت پر، مجاز پر، یا تو تشبیہ کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے، تشبیہ کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے۔ ایک سوال میں نے یہاں پہ یہ بتایا تھا کہ موجودہ جو نصاب تبدیل کیا گیا ہے اس میں تشبیہ کے 5 کی بجائے 4 ارکان کو بیان کیا گیا ہے، اور اگر طلباء کو اب پوچھا گیا MCQs آیا کہ تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں یا تشبیہ کی کتنی اقسام ہیں، تو اس میں ہم ٹک کریں گے 4 پہ، کیونکہ وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ اس کو ایک ہی مان لیا گیا ہے، لہٰذا موجودہ نصاب کے مطابق تشبیہ کے 4 ارکان ہیں، مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ اور وجہ یا غرض تشبیہ، دونوں کو سیم کر دیا گیا ہے۔
ایک MCQs آتا ہے حرف تشبیہ کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ تو حرف تشبیہ کو یا حروف تشبیہ کو ادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے، الف دال الف تے، ادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح سے MCQs آئیں گے کہ اس میں مختلف مثالیں دی ہوتی ہے اور اس میں سے بتانا ہوتا ہے کہ علم بیان کی روح سے یہ کیا ہے، تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے یا کنایہ ہے۔ تو امید ہے تشبیہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی 3 اقسام کے بارے میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سیکھیں گے۔ شکریہ، اس امید کے ساتھ کہ آج کا آپ کا دن بہت خوبصورت گزرے گا۔ شکریہ۔